حضرت کرار ماتمی حضرات ایک دو اعلان مجلس پاک تے سماعت فرما لو۔ کل بروز اتوار 16 رجب سالانہ مجلس اعضا بسلسلہ شہادت پاک سیدہ علی حسین دی شہادت کے سلسلے وچ امام بارگاہ موضع سماعت پورا ضلع اکاڑا امام بارگاہ سماعت پورا ضلع اکاڑا بہت بڑی مجلس ہو رہی ہے جس وچ ملک کے نامور ذاکرین علماء کرام پڑھن والے نے اس مجلس پاک تے بس جا رہی ہے۔ جنہاں نے مجلس تے جانا ہوئے وہ 9 بجے تک صبح تیار ہو کے ڈیرہ سید طفیل شاہ تشریف لے آیا۔ دوسری مجلس 18 رجب 30 جنوری چک 60 برج والا نظر صاحبہ بہت بڑی مجلس ہے۔ اتنے بھی ملک کے نامور ذاکرین علماء کرام پڑھن والے نے اس مجلس پاک تے بھی بس جا رہی ہے کہ سارے سادات مومنین نو شرکت دی اپیل ہے۔ ان جناب کے سامنے فیض خوش بیاں سرمایہ ملت جعفریہ وکیل محمد و آل محمد علامہ مولانا ضمیر الحسن نقوی صاحب آف لاہور اپنے خوبصورت انداز کے نال خطاب فرمیسن اور شبیہ تابوت علی حسین فاتح شام بی بی بنام لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال سيد القومين الحسين مني وأنا من الحسين برادران ایمانی موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، جب بھی آپ مجلس امام مظلوم کربلا میں تشریف لا رہے ہوتے ہیں اور آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو آپ اس کو یہی جواب دیتے ہیں کہ میں مجلس حسین میں جا رہا ہوں۔ حالانکہ اس مجلس میں ذکر توحید کا بھی ہوتا ہے، اس مجلس میں ذکر نبوت کا بھی ہوتا ہے، اس مجلس میں ذکر ولایت علی ابن ابی طالب کا بھی ہوتا ہے، لیکن جب بھی کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو آپ نے کبھی اس کو یہ جواب نہیں دیا کہ میں مجلس اللہ میں جا رہا ہوں، یا میں مجلس نبی میں جا رہا ہوں، یا میں مجلس علی میں جا رہا ہوں، بلکہ جب بھی کسی نے آپ سے پوچھا تو آپ نے یہی جواب دیا کہ میں مجلس حسین میں جا رہا ہوں۔ تو کوئی ایسا عظیم کا ذکر توحید کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی کہلاتی ہے۔ مجلس میں ذکر نبوت کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی کہلاتی ہے۔ ذکر ولایت علی ابن ابی طالب کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی کہلاتی ہے۔ تو وہ حسین مظلوم کربلا کہ جن کی مظلومیت آپ نے ہمیشہ سماعت فرمائی ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آج کی اس مجلس میں میں آپ کو اپنے اسی مولا حسین کے فضائل بیان کروں۔ سننا چاہتے ہیں مولا حسین کے فضائل؟ آج کے دن کی مناسبت سے بھی ظاہر ہے یہ باب اتنا وسیع ہے کہ ذکر ہوگا، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو اپنے مولا حسین کے چند فضائل عرض کروں اپنی کم علمی کے مطابق۔ میرے قبلہ کسی بھی شخصیت کو
پہچاننے کے دو طریقے ہیں۔ یا تو انسان پہچانا جاتا ہے خاندان کے ذریعے سے، یا انسان پہچانا جاتا ہے ذاتی کردار کی وجہ سے۔ خاندان کو ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، خاندان کو عربی زبان میں نسب کہتے ہیں، اور ذاتی شخصیت اور کردار کو عربی میں حسب کہا جاتا ہے۔ انہی دو لفظوں پر میں نے آپ کو مجلس سنانی ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنے مولا حسین کا نسب بھی عرض کرنا ہے کہ اللہ نے خاندان کیسا عطا فرمایا، اور حسب بھی عرض کرنا ہے کہ آپ کے اور میرے مولا حسین کا ذاتی مقام و مرتبہ کس قدر بلند ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے اپنے مولا حسین کا نسبی تعارف عرض کروں، میں آپ کو تھوڑی سی زحمت دوں گا، میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام تک لے چلوں۔ حضرت آدم علیہ السلام معصوم تھے، لیکن ان کی زوجہ حضرت حوا معصومہ نہیں تھی۔ ہمارا دین اس ٹائپ کا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے نہ کسی شے میں اضافہ کر سکتے ہیں، نہ کسی شے میں کمی کر سکتے ہیں۔ انبیاء 1,24,000 ہیں تو ہم نہ بڑھا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں۔ معصوم 14 ہیں تو نہ ہم 13 کر سکتے ہیں نہ ہم 15 کر سکتے ہیں۔ تو اسی امام 12 ہیں تو ہم نہ بڑھا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عالم نسواں میں صرف 2 بیویاں ہیں کہ جن کے لیے قرآن مجید میں نص سے عصمت آئی ہے۔ ان میں سے ایک بی بی کا نام جناب مریم ہے، دوسری بی بی کا نام جناب زہرا ہے۔ محمد توجہ فرما رہی ہے۔ تو جناب آدم علیہ السلام معصوم تھے، ہاں، اور بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ جنہیں ملکہ عصمت حاصل تھا لیکن ان کے لیے نص سے عصمت نہیں ہے۔ کچھ ایسی مردوں میں بھی ایسی ہستیاں ہیں، مثلا شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کہ جنہیں ملکہ عصمت حاصل تھا۔ ہمارے نزدیک وہ معصوم تھے لیکن وہ نہ نبی تھے نہ امام تھے، نہ ان کے لیے کوئی نص عصمت ہے، البتہ انہیں ملکہ عصمت حاصل تھا۔ اور ایسی ہستیوں کے لیے جو شریعت نے اصطلاح استعمال کی ہے وہ ہے محفوظ عن الخطا، ہر گناہ سے پاک، محفوظ عن الخطا۔ یہ بھی عصمت ہی کا درجہ ہے لیکن مسئلہ خداوندی ان کے لیے کوئی نص سے عصمت۔ اور جناب علی اکبر کو ملکہ عصمت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ امام ہوتا ہے نمائندہ مشیت۔ جب امام گفتگو کرتا ہے زبان امام کی ہوتی ہے، بات مشیت کی ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا تھا لوگوں گواہ رہنا، اب میں وہ جوان میدان میں بھیج رہا ہوں کہ جو شکل میں، صورت میں، سیرت میں، کردار میں، ظاہر میں اور باطن میں میرے نانا کی مکمل شبیہ ہے۔ تو جناب علی اکبر کے عصمت ہونے کی، اور پھر شہزادے علی اکبر کے بارے میں تو جوان بیٹھے ہیں، میں ایک اور جملہ کروں، باقی جتنی معصوم ہستیاں ہیں ان میں سے شبیہ پیغمبر اور بھی ہستیاں ہیں لیکن ان میں وجہ شباہت ایک ہے یا 2 وجہ شباہت ہے۔ مثلا امام حسن مجتبیٰ چلتے تھے تو نانا کی طرح لگتے تھے، سیدہ گفتگو فرماتی تھی تو لہجہ اپنے بابا جیسا تھا۔ میرے مولا امام رضا علیہ السلام کی شکل اپنے نانا سے تصویر ان کی ملتی تھی، اور میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام جب چلتے تھے تو ان کی رفتار اپنے نانا سے ملتی تھی۔ یعنی ایک ایک وجہ شباہت پائی جاتی ہے۔ علی اکبر وہ ہستی ہے کہ جس کے لیے امام فرما رہے ہیں شکل میں، صورت میں، سیرت میں، کردار میں، ظاہر میں اور باطن میں مکمل میرے نانا کی شبیہ حیدری۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جناب حضرت سرکار ابوالفضل عباس علیہ السلام، انہیں ملکہ عصمت حاصل ہے، ملکہ عصمت حاصل ہے، اور ان کے ملکہ عصمت حاصل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جن کے لیے مولا کائنات یہ فرمائے کہ یہ میرا شہزادہ تو قمر بنی ہاشم۔ قمر بنی ہاشم 3 لفظوں کا معنی کیا ہے؟ یہ تو ہاشمیوں کا
چاند ہے. کن ہاشمیوں کا چاند ہے؟ جن ہاشمیوں میں محمد جیسا مصطفیٰ بھی ہے، علی جیسا مرتضیٰ بھی ہے، حسن جیسا مجتبیٰ بھی ہے، حسین جیسا سید الشہداء بھی ہے. جن ہاشمیوں میں علی جیسا زین العابدین بھی ہے، محمد جیسا باقر بھی ہے، جعفر جیسا صادق بھی ہے، موسیٰ جیسا کاظم بھی ہے، علی جیسا رضا بھی ہے، محمد جیسا تقی بھی ہے، علی جیسا نقی بھی ہے، حسن جیسا عسکری بھی ہے، محمد جیسا مہدی بھی ہے. ایسے ہاشمیوں میں آ کر ان سارے ہاشمیوں کا چاند کہلانا یہ ان کی عصمت کی دلیل ہے. ایک نعرہ مل کے عبادت کریں، سارے بولے حیدری. اور جناب ہمارے یہاں بھی میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی سماعت فرما رہی ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اکثر گھروں میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ میرا شہزادہ تو میرا چاند ہے. چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن یاد رکھنا جناب عباس آسمان پہ طلوع ہونے والا چاند نہیں ہے. آسمان پہ طلوع ہونے والا چاند کی دلیل یہ ہے کہ جن کا نام رکھے اللہ اور نام بھی اللہ رکھے زینب، یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے. زینب کا معنی ہے زین لعب، یعنی باپ کی زینت. قرآن مجید کی آیت ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور اولاد یہ انسان کی دنیا کی زینت ہے. وہ علی کہ جس کی اولاد میں حسن جیسا شہزادہ ہے، حسین جیسا شہزادہ ہے، محمد حنفیہ جیسا شہزادہ ہے، سرکار ابوالفضل عباس جیسے شہزادے اللہ نے عطا فرمائے، جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کے لیے زینت ہے. ابوالفضل عباس امام حسن و حسین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے جس کی زینت کا نام زینب ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، میں نسب کا جملہ مولا حسین کا عرض کرنا چلوں. جناب سیدہ زینب کے فضائل بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. اور میں یہ تیسری چوتھی یا پانچویں مجلس ہے مجھے 15 رجب کے حوالے سے پڑھتے ہوئے، اور شاید محسنین میرے سادات نظام مجھے اس لیے بھی یاد کرتے ہیں کہ میں جناب سیدہ پہ گفتگو کرتا ہوں. آج کے دن میں آپ کے سامنے آج بھی گفتگو آئے گی. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا نسب کتنا عظیم ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا میں نے مولا حسین کا موضوع اس لیے لیا ہے کہ جو نسب مولا حسین کا ہے وہی نسب جناب زینب کا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا نسب بھی کتنا عظیم ہے. جو نسب میرے مولا حسن کا ہے، جو نسب میرے مولا حسین کا ہے، وہی نسب جناب زینب و ام کلثوم کا بھی ہے. کتنا عظیم نسب. حضرت آدم، پہلا جملہ نسب کا، حضرت آدم علیہ السلام معصوم تھے، ان کی زوجہ حضرت حوا معصومہ نہیں تھی. جناب نوح معصوم تھے، بیوی معصومہ نہیں تھی. جناب ابراہیم معصوم تھے، کوئی زوجہ معصومہ نہیں تھی. جناب عیسیٰ معصوم تھے، بیوی معصومہ نہیں تھی. جناب موسیٰ معصوم تھے، کوئی بیوی معصومہ نہیں تھی. حضرت عیسیٰ معصوم تھے، ان کی بیوی تھی نہیں، انہوں نے شادی نہیں فرمائی تھی. ہمارے نبی معصوم تھے، بنص قرآن ہمارے نبی کی کوئی بیوی معصومہ نہیں ہے. ہم جناب خدیجۃ الکبریٰ کو محفوظ عن الخطا مانتے ہیں، لیکن ان کے لیے نص عصمت نہیں ہے. حضرت سیدہ سے پہلے جناب مریم معصومہ ہیں، لیکن ان کا شوہر کوئی نہیں. میں نسب عرض کر رہا ہوں یا مولا حسین کا. جناب عیسیٰ معصوم ہے، چلے سب توجہ فرمائیے گا. جناب عیسیٰ معصوم ہے، ان کی بیوی کوئی نہیں. دیکھو مولا حسین کے نسب کی اللہ نے حفاظت کس طرح کی ہے. جناب عیسیٰ معصوم ہے، ان کی بیوی کوئی نہیں. جناب مریم معصومہ ہے، ان کا شوہر کوئی نہیں. ہمارے نبی معصوم تھے، کوئی بیوی معصومہ نہیں. تو مجھے کہنے دیجئے آدم سے لے کر پیغمبر تک، پیغمبر سے لے کر قیامت تک، سوائے علی و بطول کے خدا نے معصوم جوڑا پیدا ہی نہیں کیا ہے. اب مل کے ہے علی، مل کے یا رسول اللہ ہے علی.
صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ بڑی مہربانی، اللہ آپ کی رضا ہے۔ ہاں، سوائے علی و بطول کے خدا نے معصوم جوڑا پیدا ہی نہیں کیا کہ شوہر بھی معصوم ہو، بیوی بھی معصومہ ہو۔ اب آئیں اور دیکھیں میرے حسین کا نسب کتنا عظیم ہے۔ حسین کا باپ بھی معصوم ہے، حسین کی ماں بھی معصومہ ہے۔ اور میرے قبلہ نسب کے حوالے سے کتاب کا نام ہے دمۃ الثاقبہ۔ دمۃ الثاقبہ یہ عربی میں کتاب ہے، اس کا ترجمہ فارسی اور اردو میں بھی ہو چکا ہے۔ امام حسن و حسین کے فضائل پر اور ان کے مسائل پر بہترین کتاب دمۃ الثاقبہ، اس کی پہلی جلد سے لے کر یہ روایت پڑھ رہا ہوں۔ نسب کے لیے اتنا عظیم الشان صاحب دمۃ الثاقبہ نے جملہ لکھا، کمال کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ آل محمد کے بسنے کا زمانہ ہے، گھر کی چار دیواری ہے، چار ہستیاں گھر میں موجود ہیں، پیغمبر ہیں، مولا کائنات ہیں، جناب سیدہ ہیں، امام حسن مجتبیٰ ہیں، بچپن ہے آپ کی اور میری، عشق و محبت کا کعبہ، بطول کا بیٹا حسین۔ بچوں میں تبلیغ دین کرتے کرتے گھر میں تشریف لائے، آتے ہی آداب و تسلیمات کے بعد نانا کی گود کو زینت بخشی، نانا کو پیار دینا شروع کیا، نانا کو پیار کرنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر یہ صاحب دمۃ الثاقبہ کی لفظ بلفظ میں آپ کو سنا رہا ہوں، میرے پاس کتاب یہاں گاڑی میں تو نہیں، البتہ لائبریری میں موجود ہے، لفظ بلفظ لفظ میں نے یاد کیے اور آپ تک پہنچا رہا ہوں اور سینکڑوں دفعہ دہرا چکا ہوں۔ صاحب دمۃ الثاقبہ نے لکھا کہ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ علی و بطول نے یک زباں ہو کے عرض کیا، یک زباں ہو کے ارشاد فرمایا، حسین بیٹا اب نانا کو زیادہ دیر تکلیف نہ دو میرے لال، آؤ ماں کی گود کو زینت بخشو، آؤ بابا کی گود کو زینت بخشو۔ یہ سننا تھا۔ پیغمبر زیر لب مسکرائے اور علی و بطول کی طرف دیکھ کر کہا، علی و بطول میں نے اکثر آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ میرے اور حسین کے درمیان نہ آیا۔ آپ تو جانتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ بس یہ سننا تھا۔ میرے امیر آقا زیر لب مسکرائے اور مسکرا کے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ کیا آپ کو حسین مجھ سے بھی زیادہ پیارے؟ یہ عشق ہے سرکار امام حسین کی طرف۔ یا رسول اللہ کیا آپ کو حسین مجھ سے بھی زیادہ پیارے ہیں؟ اب بچپن میں دیکھیے مولا حسین، یہ صاحب ٹہلت بلاغت کے فرزند ہیں، فصاحت و بلاغت کلام میں دیکھیے، بچپن ہے، 3-4 سال کی زہری عمر مبارک ہے، ننے ننے ہاتھ باندھ، اس سے پہلے کہ پیغمبر کو جواب ارشاد فرماتے میرے مولا حسین نے ننے ننے ہاتھ باندھ لیے اور کہا، بابا ظاہر سی بات ہے کہ جو نسب کے لحاظ سے بلند ہوگا نبی اسی سے پیار کریں گے۔ اور شکریہ، جو نسب کے لحاظ سے بلند ہوگا تو ظاہر ہے کہ نبی اسی سے پیار کریں گے۔ اب حضور نے بھی گفتگو میں دلچسپی لینا شروع کی۔ حضور فرماتے آگے بڑھے اور اپنے شہزادے حسین کو سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا، بیٹا حسین آپ بابا پہ فخر کر رہے ہیں، توجہ ہے، آپ اپنے بابا پہ فخر کر رہے ہیں۔ اور یہ کہہ کر صاحب دمۃ الثاقبہ نے لکھا کہ یہ کہہ کر حضور نے مولا علی کے 70 فضائل بیان کیے، 70 فضائل۔ اور مولا امیر المومنین اپنا خطبہ القاسیہ خطبہ میں نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے فضائل اور شرف اللہ نے پیغمبر کے اصحاب کو عطا فرمائے ہیں، میں علی ہر فضیلت میں ان کے ساتھ شامل ہوں، بلکہ ان سے آگے ہوں گے۔ اور مولا امیر فرماتے ہیں کہ 70 شرف اللہ نے مجھے ایسے عطا فرمائے ہیں کہ حضور کی صحبت میں بیٹھنے والوں میں سے کسی کو نصیب نہیں ہوئے۔ حضور نے وہاں بھی 70 فضائل گنوائے، 70 فضائل گنوائے، ورنہ علی کے فضائل کا سمندر اس قدر وسیع ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کائنات کے درخت کلمے بن جائیں، سمندر سیاہی ہو جائیں، جنوں انس و ملائکہ لکھنے بیٹھ جائیں، قیامت کا سورج طلوع ہو جائے گا، میرے بھائی علی کے فضائل کا احصاء ممکن نہیں ہے۔ لیکن وہ چن کے 70 خصائص
بیان کیے، فضائل بیان کیے پیغمبر نے، اور 70 شرف، اور ابھی 13 رجب گزری ہے، آج 15 ہے، تو 13 رجب کو آپ مولا کا منا چکے۔ میں نے ایک جگہ اسلام آباد بحریہ ٹون میں میلاد پڑھا 13 رجب کا، تو وہاں میں نے یہ جملے کہے کہ جب ہم مولا امیر کے فضائل کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے فضائل علی کے تعاقب میں۔ جنہوں نے لفظ تعاقب سمجھا ہے وہ بولے ہیں، باقیوں کے لیے میں ترجمہ کرتا ہوں۔ ہم جب مولا امیر کے فضائل کی طرف دیکھتے ہیں ہمیں یوں لگتا ہے جیسے فضائل علی کے تعاقب میں۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم نے کبھی علی کو فضائل کے پیچھے جاتے نہیں دیکھا، بلکہ فضائل کو علی کے پیچھے بھاگتے دیکھا ہے۔ دلیل ہے میرے پاس، مجھے بتاؤ علی کو کعبہ کی تمنا یا کعبہ کو علی کی ضرورت؟ آپ کو مولود کعبہ کے جشن کا لطف آئے گا اگر میری بات سمجھ گئے۔ اگر تو جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا بی بی آتی دروازہ سے کعبہ میں، اور میرے مولا امیر کی آمد کعبہ میں ہو جاتی، میں مان لیتا کہ شاید علی کو کعبہ کی تمنا ہوگی، لیکن دیوار کعبہ نے علی کی ماں کو راستہ دے کے بتایا میری ضرورت کا نام علی ہے۔ بڑی مہربانی۔ اچھا مجھے بتائیں علی کو علم کی تمنا یا علم کو علی کی ضرورت؟ اگر علی جائیں علم مانگنے کے لیے تو علی کو علم کی تمنا، اور اگر علی ناد علی پڑھ کے بلائے جائے تو ماننا پڑے گا علم کی ضرورت کا نام علی ہے۔ بات آگے ایک جملہ مجھے بڑا پسند ہے، اور 14 قصیدوں جتنا آپ کو لطف آئے گا اگر میں سمجھا سکا۔ مولانا شبلی نوانی بھائیوں کے بڑے رائٹر ہیں، انہوں نے ایک جملہ لکھا اپنی کتاب سیرت النبی میں کہ صاحب یہ جو شیعوں کے ہاں چرچا ہے کہ علی نے خیبر فتح کیا، بڑا کوئی کمال کر لی، کہنے لگے نہیں اس میں کوئی علی فتح خیبر کے معاملے میں میاں کوئی علی کا کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ نے پہلے ہی دن سے ازل سے فتح خیبر علی کے مقدر میں لکھا ہوا تھا، وہ تو میاں علی ہی سے فتح ہونا تھا، لکھا ہے ان کے مقدر میں جا چکا تھا، لہذا اس میں کوئی علی کا کمال نہیں۔ میں نے کہا نوانی صاحب علی کے مقدر کی کہانی بڑی عجیب ہے، کعبہ میں آنا علی کا مقدر، بولو یار جنہیں علی سے عشق ہے، کعبہ میں آنا علی کا مقدر، آغوش پیغمبر علی کا مقدر، لعاب رسالت علی کا مقدر، دوش پیغمبر علی کا مقدر، بستر پیغمبر علی کا مقدر، بدر کا فاتح ہونا علی کا مقدر، احد میں ذوالفقار کا آنا علی کا مقدر، خندق کا کھلے ایمان بننا علی کا مقدر، خیبر میں علم کا ملنا علی کا مقدر، زہرا جیسی بیوی علی کا مقدر، حسنین جیسے لال علی کا مقدر۔ علی کے مقدر کو دیکھ کر مجھے تو یوں لگتا ہے کہیں کاتب تقدیر بھی علی کا چاہنے والا تو نہیں تھا۔ حیدری توجہ فرما رہے ہیں؟ ہاں فضائل علی تو پیغمبر نے 70 شرف بیان کیے، 70، اور مولا علی کے بعض شرف تو ایسے ہیں۔ اب بات آگئی ہے تو جو آپ نے فرمائی ہے خصوصی، تو ایک جملہ آپ کو ہدیہ کرنے چلا ہوں۔ کسی نے یہ بھی کہا تھا اللہ نے علی کو ہزاروں شرف ایسے عطا فرمائے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک آدھ میرے مقدر میں آ جاتا تو میں ساری زندگی فخر کرتا۔ حضرت سلیمان فارسی نے عرض کیا یا علی وہ تو ایک آدھ پہ شرف پہ فخر کرنے کو تیار تھا، اللہ نے آپ کو ہزاروں شرف دیے ہیں۔ لطف آپ نے جملے کا خود لینا ہے، آپ کو اللہ نے ہزاروں شرف بخشے ہیں، حضرت کبھی ہم نے آپ کو فخر کرتے نہیں دیکھا۔ عجیب جواب دیا میرے امیر آقا نے، فرماتے سلیمان علی کس کس شرف پہ فخر کرے؟ پتہ نہیں آپ لطف لے رہے ہیں یا نہیں۔ سلیمان علی کس کس شرف پہ فخر کرے؟ شاہ صاحب جملہ سمجھنا، علی کس کس شرف پہ فخر کرے؟ فرماتے اللہ نے شرف مجھ علی کو بخشے ہیں، قیامت تک فخر میرے شیعہ کرے۔ اللہ نے شرف مجھ علی کو بخشے ہیں، قیامت تک فخر میرے شیعہ کریں گے۔ تمہارا پیغمبر نے 70 شرف گنوائے اس محفل میں، اور اپنے شہزادے حسین کی پیشانی کا بوسہ دے کے فرمایا حسین بیٹا توجہ، حسین بیٹا یہ جو کچھ تیرے نانا نے، نسب عرض کر رہا ہوں مولا حسین کا، یہ جو کچھ تیرے نانا نے تیرے بابا کے متعلق بیان کیا ہے نا، یہ تیرے بابا کے فضائل کے سمندر میں سے ایک قطرہ بھی نہیں۔
پیغمبر فرما رہے ہیں یہ تیرے بابا امیر کے فضائل کے سمندر میں سے ایک قطرہ بھی نہیں، اور بیٹا حسین آپ اس بابا پہ فخر کر رہے ہو، اس بابا پہ فخر۔ جملہ صاحب دمت الساقبہ نے لکھا، لفظوں پہ توجہ رہے، اگر اردو سمجھنے والے لوگ تشریف فرما ہوں تو یقیناً دعا کریں گے مجھے۔ میرے مولا حسین نے ہاتھ باندھ لیے، کہا نانا یہ ٹھیک ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے کہ بابا مجھ سے افضل ہیں، اور نانا آپ کی حدیث ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما۔ حسن و حسین جوانوں جنت کے سردار ہیں، ان کے ماں باپ ان سے افضل ہیں، اور ان کے نانا ان کے ماں باپ سے بھی افضل ہیں، جن کا لقب ہے ختمی مرتبت۔ ختمی مرتبت کا معنی کیا ہے؟ جہاں تمام مراتب دی اینڈ بازت خدائے بزرگ توی قصہ مختصر۔ یہ ٹھیک ہے کہ بابا مجھ سے افضل ہے، لیکن نانا میں بابا سے افخر ہوں۔ یہ لفظ میں نے پہنچانا تھی، فخر کے لحاظ سے میں بلند ہوں۔ یہ مولا حسین بچپن اپنے شرف، اپنی فضیلت، اپنا نسب عرض کر رہے ہیں کس محفل میں؟ جس محفل میں پیغمبر موجود ہے، مولا کائنات سیدہ مولا حسن، ان کے سامنے حسین مولا اپنا فخر، اپنے فضائل پڑھ رہے ہیں۔ نانا فخر کے لحاظ سے میں بلند ہوں۔ ایک مرتبہ پیغمبر فرماتے ہیں حسین دلیل، کہا نانا اجازت ہو تو دلیل عرض کر دوں؟ کہا حسین اجازت ہے۔ میرے مولا حسین آخری حلانے تک میرے مولا حسین آگے بڑھے، ایک ہاتھ نانا کے قدموں پہ رکھا، ایک ہاتھ بابا کے قدموں پہ رکھا، اور ننے ننے ہاتھ باندھ کے کہا نانا میرے افخر ہونے کی دلیل یہ ہے نانا کہ یہ جتنی عظمتیں، جتنے فضائل، جتنے شرف آپ نے گنوائے ہیں تو حسین کے بابا کے نا۔ نانا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، کائنات میں میرے بابا جیسا کسی کا بابا نہیں، میری ماں جیسی کائنات میں کسی کی ماں نہیں۔ توجہ، میرے نانا جیسا کائنات میں کسی کا نانا نہیں، میرے سکے بھائی جیسا کائنات میں کسی کا بھائی نہیں۔ اگلا جملہ کہہ دوں آج کے دن کی مناسبت سے، حسین کہہ سکتے ہیں نانا میری بہن جیسی کائنات میں کسی کی بہن۔ نسب کے لحاظ سے حسین ماں پہ فخر کر سکتے ہیں، باپ پہ فخر کر سکتے ہیں۔ وہی جو واقعاتی ہے یہ سارے شرف جس طرح پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف عالمین کے پروردگار کے لیے ہے۔ آپ کسی حضور کی تعریف کریں تو وہ بھی اللہ کی تعریف ہے جس نے ایسا محمد بنایا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گویا کہ منہ بولتی قرآن کی ایک تفسیر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر۔ جو 14 کا خالق ہے 14 کی تعریف کرے، مولا کائنات ہر تعریف کی بازگشت ذات توحید کی طرف جاتی ہے۔ اسی طریقے سے پنجتن پاک 12 امام 14 معصومین کے جتنے شرف آپ بیان کریں، ہر عظمت ہر شرف کی بازگشت رسول اللہ کی طرف جاتی ہے۔ جتنے شرف ملے رسول اللہ کی وجہ سے، لیکن جو واقعاتی فرق ہے، تاریخی فرق ہے، اس کو ہم کیسے چھپا سکتے ہیں کہ حسین اپنے نانا پہ فخر کر سکتے ہیں۔ حسین کہہ سکتے ہیں نانا جیسا عظیم نانا میرا ہے، تو بولو یار ایسا نانا آپ کو تو نہیں ملا، جیسا معصوم بابا اللہ نے مجھ حسین کو عطا فرمایا ہے ایسا بابا آپ کو تو نہیں ملا، جیسا معصوم سکا بھائی میرا ہے ایسا بھائی سکا آپ کو تو نہیں ملا، جیسی عظیم بہن اللہ نے مجھے حسین کو عطا فرمائی ہے ایسی بہن نسب کے لحاظ سے حسین ماں پہ فخر کر سکتے ہیں، باپ پہ فخر کر سکتے ہیں، نانا اور مرکز عصمت ہونے کے لحاظ سے تو حسین یکتائے زمانہ ہے۔ یکتائے زمانہ کے لفظوں پہ بعض لوگوں نے لطف لیا ہے، حسین یکتائے زمانہ ہے۔ ہو سکتا ہے میرے برابر کے دوست سوچ رہے ہو مولانا کہ آپ نے کیا کہہ دیا،
مولا حسن بھی تو حسین کے بھائی ہیں، سیدہ زینب ام کلثوم بھی تو حسین کی بہنیں ہیں، اور آپ نے کہا کہ یکتا زمانہ ہے، مرکز عصمت ہونے کے لحاظ سے حسین یکتا زمانہ ہے۔ وہ میرے بھائیوں، میرے مولا حسن مجتبیٰ کا مقام بہت بلند ہے۔ یہ ملاحظ کروں، توجہ ہے، میرا حسن مولا وہ امام ہیں جن کے مقتدی کا نام حسین۔ آپ نے تو سنیا حسن وہ امام ہیں جن کے مقتدی کا نام حسین ہے۔ اور اگلا جملہ شرف کا سنیے، میرے مولا حسن اللہ کی اس کائنات میں پہلی مخلوق کا نام حسن ہے کہ جن کا بابا بھی معصوم ہے، جن کی ماں بھی معصومہ ہے، جن کا نانا بھی معصوم ہے، جن کے بھائی بھی معصوم ہے۔ یہ شرف میرے مولا حسین کو ملا، لیکن حسن کے بعد پہلا شرف اس کائنات میں مولا حسن کے حصے میں آیا۔ میرے مولا حسن کا مقام بہت بلند ہے۔ اور کسی شاعر نے، بڑا باذوق مجمع میرے سامنے ہے، کسی شاعر نے کیا تقابل کیا ہے خوبصورت کہ وہی رنگ و روپ، وہی نقش و نین ملتا ہے، اور کچھ اس طرح سے دل زہرا کا چین بنتا ہے۔ حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے، حسن کو چھوٹا کرو تو حسین۔ حسن مکبر ہے، اس میں مکبر ہے، حسن مکبر ہے، حسین اس کی تصغیر ہے۔ میں کیسے سمجھاؤں؟ حسن مکبر ہے، سادہ لفظوں میں اگر میں ذاکری زبان میں عرض کروں تو میں یوں عرض کروں گا، جب میرے مولا حسن دنیا میں تشریف لائے، نام اللہ نے رکھا حسن۔ سادہ لفظوں میں حسن کا معنی ہے حسن کی آخری حد۔ حسن کی آخری حد تو ہو گیا حسن۔ جب میرے مولا حسین دنیا میں تشریف لائے تب ان کا نام کیا؟ حسن کی آخری حد تو حسن ہے، تو ان کا نام کیا رکھا جائے؟ اللہ نے نام رکھا حسین۔ یہ حسن کی تصغیر ہے، معنی بڑا پیارا میں کر رہا ہوں۔ حسین کا معنی ہے چھوٹا حسن۔ اب سنیے پھر دوبارہ، وہی رنگ و روح، وہی نقش و نین ملتا ہے، کچھ اس طرح سے دل زہرا کا چین بنتا ہے۔ حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے، حسن کو چھوٹا کرو تو حسین۔ مقام حسن مجتبیٰ بہت، ایک مجھے چونکہ شاعر تو نہیں ہوں لیکن شاعری سے شغف ہے، عاشقان حسین بیٹھے ہیں، ایک روایت مجھے بڑی پسند ہے، میرا دل چاہ رہا ہے وہ بھی آپ کو سنا دوں۔ کسی نے کیا خوبصورت کہا کہ کچھ اس کا منصب بھی تھا امامت، کچھ اس کا لہجہ متین ہوگا، خدا نے معصوم جو بنائے وہ عصمتوں کا امین ہوگا، لعاب سرور لہو علی کا بطول کی گود حسن شبر، یہ ساری چیزیں ملا کے سوچو حسین کتنا حسین ہوگا، حسین کتنا حسین ہوگا۔ مقام حسن مجتبیٰ بہت بلند ہے، لیکن مقام سیدہ زینب کتنا بلند؟ تو جو ہے تو چند جملے عرض کر دوں، میں پچھلی مجالس جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پہ پڑھ چکا ہوں، لیکن چند جملے نئے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مقام سیدہ زینب کتنا بلند ہے، میں نے ابھی عرض کیا، جن کا نام اللہ رکھے۔ او بھائیو، ہم نام رکھتے ہیں، ہم عالم الغیب نہیں ہیں، ہم نام کچھ رکھتے ہیں، اولاد بڑی ہو کے بنتی کچھ ہے۔ اگر نام رکھے اللہ عالم الغیب، اور نام بھی رکھے زینب علی جیسے باپ کی زینت۔ او بھائیو، نبی کی حدیث ہے، سیروا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس و محافل کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ۔ تو وہ علی جو مسجد کی زینت، محراب کی زینت، منبر کی زینت، جنت کی زینت، کوثر کی زینت، دنیا کی زینت، عرش کی زینت، معراج کی زینت، قرآن کی زینت، وہ علی جو پوری کائنات کی زینت ہے، اس کی زینت کا نام زینب ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور میں عرض کروں کہ ایسی ایسی مخدرات گزری ہیں تاریخ میں جن کا قرآن میں بھی ذکر آیا ہے۔
قرآن نے بھی ان کے شرف بیان کیے ہیں۔ حضرت حوا کا مقام بہت بلند ہے، حضرت آسیہ کا مقام بہت بلند ہے، حضرت مریم کا مقام بہت بلند ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ جیسی ہستیاں تاریخ میں بات میں کہنے چلوں، جو آج بی بی کی مجلس سننے آیا ہے، سر اٹھا کے بیٹھنا۔ جناب سیدہ کا مقام اس قدر بلند ہے جن کی تعظیم کے لیے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اس قدر مقام بلند ہے۔ لیکن یہ ساری ہستیاں اپنے مکمل فضائل کے ساتھ ثانیہ زہرا نہ بن سکی۔ ثانیہ زہرا بنی ہے تو صرف جناب زینب بنی ہے۔ اگلا جملہ اس سے بھی بڑا کرنا چلا ہوں، ثانیہ زہرا اگر کوئی کائنات میں بنی تو وہ جناب زینب بنی ہے۔ اور اگلا جملہ اس سے بھی عظیم ہے میرے بھائیوں، بڑی بات یہ ہے کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی کا نام جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اللہم صلی اللہ۔ اور میں نے جماعت ثانی میں بی بی کی شہادت کی مجالس پڑھی، ظاہر ہے کہ جن بیویوں سے اور جن معصومین سے وہ دن منسوب ہوتے ہیں تو پھر کتابیں گاڑی میں موجود ہوتی ہیں، پھر مطالعہ کرتے ہیں تاکہ روایات کتابوں سے پڑھ کر مومنین تک پہنچائی جائیں۔ تو میں نے پڑھا، ایک کتاب میں نے پڑھا، ایک عالم بزرگوار نے لکھا، کاظم قزوینی ایک بہت بڑے کوئی تھے جنہوں نے کتاب لکھی جناب فاطمہ سیدہ سلام اللہ علیہ پر۔ وہ فرماتے ہیں کہ آج تک علماء محققین اور علماء عارفین آج تک یہ طے نہیں کر سکے کہ عصمت میں مولا علی زیادہ تھے یا جناب زہرا زیادہ تھے۔ آج تک یہ فیصلہ، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی فرماتے ہیں لولا علی لما کان لفاطمہ کف، اگر کائنات میں میرے بھائی علی نہ ہوتے تو میری شہزادی سیدہ کی برابری کا کوئی مرد نہ ہوتا، برابری کا کوئی مرد نہ ہوتا۔ کیا مطلب؟ چونکہ مولا علی کے فضائل آشکارا ہیں، سیدہ ایک راز خداوندی ہے، سیدہ ایک سر الہی ہے۔ اور میں نے آیت اللہ وحید خراسانی کی یہ جملے سنے، فرماتے ہیں کہ سیدہ کی ذات ایک راز ہے، ان کی شخصیت ایک راز ہے، ان کے فضائل ایک سر الہی ہے، حتیٰ کہ ان کے مسائب بھی سر الہی ہیں، راز ہیں، ان کی قبر آج بھی ایک راز ہے۔ سیدہ کے فضائل دنیا میں آشکارا اس طرح نہ ہو سکے جس طرح مولا علی کے فضائل آشکارا تھے۔ تو یہ حدیث پیغمبر نے اپنی شہزادی کی فضیلت میں بیان کی کہ لولا علی لما کان لفاطمہ کف، اگر علی نہ ہوتے میری بیٹی سیدہ کی برابری کا کوئی مرد نہ ہوتا۔ کیا مطلب؟ یہ بھی علی اپنے مکمل فضائل کے ساتھ مل کر علی زہرا کے برابر ہیں۔ بڑی مہربانی، مل کے عبادت کریں سارے، توجہ فرما رہے ہیں، سارے فضائل کے ساتھ مل کر علی سیدہ کے برابر ہیں۔ کیا شرف، کیا عزت ملی جناب سیدہ زینب کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے۔ اور میرے قبلہ اس بی بی کو یہ شرف بھی حاصل ہوا جو مولا امیر کو حاصل ہوا، جو جناب سیدہ کو حاصل ہوا، جو حسین کو حاصل ہوا، یہ خاصہ جناب سیدہ زینب کا بھی ہے جنہوں نے لعاب رسالت کو چوسنے کا شرف حاصل کیا۔ یار یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے، لعاب رسالت کو چوسنا کوئی معمولی شرف نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں منبر کوفہ پر آپ کے میرے مولا متقیان خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور علی علم کے دریا بہا رہے تھے۔ سائل نے اٹھ کے پوچھا، یا علی یہ علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آپ نے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ علی کا چہرہ کھل جاتا ہے، سینہ تن جاتا ہے علی کا، مسکرا کے فرماتے ہیں سن یہ سب کچھ لعاب رسالت کو چوسنے کا اثر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں، یا امتی بحمد اللہ انت عالمۃ غیر معلمہ، بی اماں آپ کا کیا کہنا، آپ تو الحمدللہ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔
ایسی عالمہ ہیں کہ جس نے دنیا میں کسی کے سامنے زانوے تلمذ خم نہیں کیا ہے۔ بتانا یہ چاہتے تھے کہ یاد رکھنا جس کالج الہیہ سے ہم 14 پڑھ کے آئے ہیں، میری پھوپھی زینب بھی وہیں سے پڑھ کے آئی۔ یہ مقام و مرتبہ ہے جناب سیدہ زینب کا۔ اور اگلا شرف بی بی کا یہ ہے، اللہ اکبر، یہ میں شرف بیان نہ کروں تو میرے دل کو تسلی نہیں ہوتی۔ سیدہ زینب کا شرف یہ ہے جس گھر میں تشریف لائیں اس گھر میں پنجتن پاک پہلے سے موجود تھے۔ آپ جو سمجھ رہے ہیں اردو بات میں بڑی کہنے چلا ہوں، ان میں سے ہر ایک ہستی پنجتن پاک میں سے ہر ایک ہستی گویا کہ قرآن۔ بولو یار، ناطق کے قرآن ہے یا نہیں؟ تو سیدہ زینب کو نانا گود میں لے تو وہ قرآن، بابا علی گود میں لے تو وہ قرآن، ماں عصمت کبریٰ گود میں لے تو وہ قرآن، بھائی حسن بہن کو گود میں لے تو وہ قرآن، بھائی حسین گود میں لے تو وہ قرآن۔ تو مجھے کہنے دیجئے زینب اس حدیث کا نام ہے جو قرآن کی گود میں پلی ہے۔ زینب اس حدیث کا نام ہے جو قرآن کی گود میں پلی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگلا جملہ میرا دل چاہتا ہے کاش اللہ مجھے پر عطا فرمائے اور میں ہواؤں میں اڑ کے یہ جملہ کہوں۔ اتنا عظیم جملہ جب بھی میں بیان کرتا ہوں ایک عجیب سی کیفیت اپنے اندر محسوس کرتا ہوں۔ یہ شرف اس مخدومہ کو ملا کہ 5 معصوموں کی گود میں پلی، 2 معصوموں کو گود میں پالا۔ بولو یار جنہیں سمجھ آ رہی ہے۔ معصوم کل 14 ہیں، پنجتن پاک کی گود میں پلی، 5 معصوموں کی گود میں پلی، 2 معصوموں کو گود میں پالا۔ معصوم کل 14 ہیں، گویا 7 معصوم سیدہ زینب سے پہلے گزرے، 7 معصوم سیدہ زینب کے بعد گزرے۔ ان 14 کے مرکز کا نام زینب ہے۔ ان 14 مل کے عبادت کریں سب بولے یا رسول اللہ حیدری۔ ان 14 کے مرکز کا نام زینب ہے۔ اب وقت بھی مختصر ہے، میں چاہتا ہوں بات بھی جو موضوع میں نے لیا اس کو مکمل کر دوں۔ اگلا شرف بی بی کا بتاؤں اور پھر مولا حسین والا موضوع مکمل کروں۔ اس میری مخدومہ کا اگلا شرف یہ ہے، 2 ہستیاں ہیں کہ جن کا لہجہ ان کے باپ سے ملتا تھا۔ پتہ نہیں آپ متوجہ ہیں، ایک جناب سیدہ کا لہجہ اپنے بابا سے ملتا تھا۔ اس لیے بی بی نے جب خطبہ دیا تھا دربار میں تو بعض اصحاب کی چیخوں کی آوازیں بلند ہوئی تھی اور بعض تو متوجہ ہوئے کہ یوں لگ رہا ہے جیسے رسول اللہ گفتگو فرما رہا۔ بی بی کا لہجہ اپنے بابا سے ملتا تھا، اور دوسرا بی بی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا لہجہ اپنے باپ سے ملتا تھا۔ بی بی کا لہجہ اپنے بابا سے ملتا تھا۔ 2 ہستیاں ہیں، توجہ جملے کی طرف، 2 ہستیاں کائنات میں ایسی ہیں کہ جنہوں نے علی کے لہجے میں گفتگو کی، یا تو اللہ نے معراج بھی علی کے لہجے میں گفتگو کی، یا سیدہ زینب نے بابا کے لہجے میں گفتگو حیدری۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ مقام و مرتبہ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، مقام حسن مجتبیٰ بہت بلند ہے، مقام سیدہ زینب سلام اللہ علیہ میں نے فوکس کیا تھوڑا سا تاکہ چند فضائل بی بی کے ذکر کروں، بہت بلند ہے، لیکن مرکز عصمت حسین ہے۔ توجہ ہو تو عرض کروں چند جملے۔ مرکز عصمت حسین ہے کیسے؟ میرے مولا حسن مجتبیٰ معصوم، باپ معصوم، نانا معصوم، بھائی معصوم، ماں معصومہ، لیکن میرے مولا حسن مجتبیٰ کی نسل سے اللہ نے کوئی معصوم امام پیدا نہیں فرمائے۔ میرا حسین وہ مرکز عصمت ہے
حسین خود معصوم، باپ معصوم، ماں معصومہ، نانا معصوم، بھائی معصوم، اور جن کی نسل سے اللہ نے 9 معصوم امام پیدا کیے، اس مرکز عصمت کو حسین کہتے ہیں۔ 2 جملے ہیں، اگر بات رہنا جائے 2-4 منٹ اگر زیادہ ہو جائے تو پریشانی تو نہیں ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو وہ بہت ضروری ہے میرے موضوع کی مناسبت سے۔ یہ تو میرے مولا حسین کا نسبی تعارف تھا۔ 2 جملے میں حسب کے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حسب کہتے ہیں ذاتی شخصیت، ذاتی کردار مولا حسین کا کتنا بلند تھا، ذاتی کردار اتنا بلند۔ ایک جملہ ذرا مشکل ہے، توجہ فرمائیں گے۔ حسب کے لیے نسب سے صفات لینا آسان ہے، نام پیدا کرنا مشکل ہے۔ میں نے کہا تھا کہ جملہ مشکل ہے، یہ آپ کی توجہ نہیں ہے۔ حسب کے لیے نسب سے صفات لینا آسان ہے، نام۔ اب میں اس کی مثال دوں گا تو چھوٹے بچے بھی سمجھ جائیں گے۔ سردار کے بیٹے کے لیے سردار بننا مشکل ہے، نام پیدا کرنا آسان ہے۔ توجہ ہے یہ۔ عالم کے بیٹے کے لیے علم حاصل کرنا آسان ہے، نام پیدا کرنا۔ اور بھائی وہ جس گھر میں گھر کے سارے افراد MA LLB ہوں PhD ہوں، ایسے خاندان میں میٹرک پاس کو لوگ جاہل سمجھتے ہیں، اور جس خاندان میں سارے ہی ان پڑھ ہوں وہاں پرائمری پاس بھی عالم سمجھا جاتا ہے۔ اب سمجھ آئے گی نا؟ ایک میں مثال عرض کروں۔ ابھی تو سورج موجود ہے، چاند کی سورج کی روشنی موجود ہے۔ اب یہاں امام بارگاہ میں اس وقت ایک چراغ، موم بتی، لالٹین یا دیا جلا کے رکھیں، مجھے بتائیں، ذرا جلدی سوچ کے بتائیں اس کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں، سورج موجود ہے، لیکن اگر رات چھا جائے، بجلی بھی نہ ہو، UPS بھی نہ ہو، کسی کے پاس موبائل بھی نہ ہو، بھوک کا عالم ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دے رہا ہو، ایسے عالم میں کسی میز پر وہ چراغ جلا کے رکھیں، اب اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ میں عظمت حسین کا جملہ کروں، اس وقت اردو ادب کے اعتبار سے وہی چراغ اپنے وقت کا سورج بن جائے گا۔ بولو یار، اپنے وقت کا سورج بن جائے گا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، میرے مولا حسین کی عظمت کا جملہ، اگر آپ کی اور میری عشق و محبت کا کعبہ بطول کا بیٹا حسین کسی تاریخ گھر میں آتے، بڑا آسان تھا حسین کے لیے، دیے کی طرح تھوڑا سا ٹمٹماتے، زمانے میں حسین حسین ہو جاتا۔ لیکن خدا کی قسم اور عظمت مصطفیٰ کی قسم، میرا حسین کسی تاریخ گھر میں نہیں آئے، ایسے فلک پہ چمکا بطول کا بیٹا، جہاں ایک ہی وقت میں ایک طرف آفتاب نبوت چمک رہا ہے، دوسری طرف مہتاب عصمت چمک رہا ہے، تیسری طرف قمر امامت چمک رہا ہے۔ ایسے سورج اور چاندوں کی موجودگی میں نکھر کر اپنی علیحدہ چمک دکھائے، پھر بنتا ہے حسین۔ حیدری، سردار کے بیٹے کے لیے سردار بننا آسان ہے، باپ مرے گا بیٹا سردار، آسان ہے، لیکن نام پیدا کرنا مشکل ہے۔ سردار کا بیٹا نام تب پیدا کرے گا جب باپ کے بعد 2 قدم آگے بڑھائے گا۔ توجہ کرنا، اگر آپ کی اور میری عشق و محبت کا کعبہ بطول کا بیٹا حسین کسی غریب خاندان میں آتے، بڑا آسان تھا حسین کے لیے، تھوڑا سا کردار پیش کرتے، زمانے میں حسین حسین ہو جاتا۔ لیکن خدا کی قسم اور عظمت مصطفیٰ کی قسم، میرا حسین کسی غریب خاندان میں نہیں آئے، ایسے خاندان میں، ایسے گھر میں تشریف لائے، لطف آپ نے لینا ہے، میں جملہ کہنے چلا ہوں، ایسے گھر میں تشریف لائے جس گھر کو چاروں طرف سے سرداری نے گھیرا ہو۔ حسین کا نانا ہے تو سید الانبیاء، حسین کا باپ ہے تو سید الاولیاء، حسین کی ماں ہے تو سیدۃ النساء العالمین، حسین کا بھائی ہے تو سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ایسے چاروں طرف سے گھرے ہوئے سرداری کے ماحول میں آ کر ان چاروں سرداروں سے اپنے آپ کو 5واں سردار منوانا۔ اب آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخری مطلب سنیے اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آخری مطلب، میرے قبلہ، میں اردو میں کچھ شروع کر رہا ہوں، میری مادری زبان بھی پنجابی، ابھی پنجابی بولتے ہیں،
بزرگ بیٹھے میری مجلس میں کافی، تو میرا دل یہ چاہتا ہے بزرگوں کے لیے، بزرگ ہی سمجھیں گے، یہ پرانی اردو بھی ہے اور پنجابی بھی پرانی کی بات میں کر رہا ہوں، 3 لفظ اجازت ہو تو میں پنجابی کی عرض کروں۔ کارکردگی کے لحاظ سے اگر بیٹا باپ کے بعد باپ کے برابر ہونا، برابر، اسے پتر بیٹا کہتے ہیں، خالی توجہ، پتر بیٹا۔ اور اگر بیٹا کارکردگی میں باپ سے پیچھے رہ جائے اسے کہتے ہیں کپتر پتر۔ بزرگ بولے نہیں آتی۔ اگر بیٹا کارکردگی میں باپ سے آگے نکل جائے، کیا؟ ہاں بزرگ، اسے سپتر بیٹا کہتے ہیں۔ اردو میں بھی لفظ ہیں، بیٹا کارکردگی میں برابر چلے پوت بیٹا، پیچھے رہ جائے کپوت بیٹا۔ بیٹا کارکردگی میں باپ سے آگے نکل جائے اسے کہتے ہیں سپوت بیٹا۔ تو کتنا مشکل ہے حسین کے لیے اس باپ کا سپوت بیٹا بننا جس باپ کا نام علی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر، حق ادا کر دیا آپ نے سنا۔ حسینیت حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ حیدری، کتنا مشکل ہے حسین کے لیے، کتنا مشکل ہے حسین کے لیے اس باپ کا سپوت بیٹا بننا جس باپ کا نام، ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، میرٹھ میں کہہ رہا ہوں، آپ نے پوری مجلس میں میرا کوئی لفظ بھی ضائع نہیں ہونے دیا، میرٹھ پہ جملہ کہہ رہا ہوں، امید ہے میرٹھ پہ ہی آپ مجھے دعا دیں گے۔ کتنا مشکل ہے حسین کے لیے اس باپ کا سپوت بیٹا بننا جس باپ کا نام علی ہو۔ او بھائی، باپ نے کمالات کی کوئی حد چھوڑی ہو تو بیٹا قدم بڑھائے۔ شاباش، بڑی مہربانی، اللہ جزا خیر۔ او بھائی، باپ نے کمالات کی کوئی حد چھوڑی ہو تو بیٹا قدم، اور جس کے باپ کا نام ہی علی ہو۔ تو یار خدا کے لیے سمجھو، میرے مولا امیر المومنین کا نام علی سرکار ابو طالب علیہ السلام نے نہیں رکھا، علی کا نام اللہ نے اپنے نام علی سے مشتق کر کے علی رکھا۔ اور میں نے ابھی عرض کیا یار ہم عالم الغیب نہیں ہیں، ہم نام کچھ رکھتے ہیں، بڑا ہو کے بچہ بیٹا پیدا ہوا ہم نے نام رکھا شیر خان، جوان ہوا پتہ چلا بلی سے رکھ، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ بڑا ہو کر بھی شیر بنے گا یا نہیں بنے گا۔ ہم نام فاصل رکھ دیتے ہیں، بنتا مفضول ہے، ہم نام عالم رکھ دیتے ہیں، بنتا جاہل ہے، ہمیں کیا پتا یہ بڑا ہو کہ کیا بنے گا۔ ذرا سوچئے اگر نام رکھے اللہ عالم الغیب اور نام بھی ہو علی، بس بی بی صدیقہ کو مجھے ملا کے تقریر کرنا ہے لہذا میں پھر ملا رہا ہوں۔ ایک لفظ ہے علی، ایک ہے علی۔ علی اس میں فاعل ہے، علی اس میں مشبہ فعل ہے، مشبہ فعل، صفت مشبہ ہے، صفت مشبہ ہے علی۔ ایک ہے ناصر، ناصر اس میں فاعل ہے، نصیر صفت مشبہ ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے عاقلہ، ایک ہے عقیلہ۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم، عقیلہ بنی ہاشم۔ لفظ ناصر کا معنی بھی مددگار ہے، نصیر کا معنی بھی مددگار ہے، لیکن فرق ہے، ناصر اس مددگار کو کہتے ہیں جو کبھی مدد کرے کبھی نہ کرے، نصیر اس مددگار کو کہتے ہیں جو ہر حال میں مددگار رہے۔
میرے مولا امیر کا لقب خاص ہے نصیر، اور دعا مانگی حضور نے اور اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، پروردگار اپنے خزانے سے مجھے نصیر عطا فرما۔ ایک لفظ ہے عالی، ایک ہے علی۔ عالی کا معنی بھی بلند ہے، علی کا معنی بھی بلند ہے۔ عالی اس بلند کو کہتے ہیں جو کبھی بلند ہو پھر پست ہو جائے، پھر بلند ہو جائے، پھر پست ہو جائے، لیکن علی اس بلندی کا نام ہے جس نے زندگی میں پستی دیکھی نہ ہو۔ اور میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جب فتح مکہ کے موقع پہ حضور نے فرمایا یا علی میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ اور بتوں کو توڑ دو۔ مولا نے بت توڑے، حضور کے کاندھوں پہ سوار ہو کے کسی نے بعد میں عرض کیا یا رسول اللہ کیا بہتر ہوتا کہ آپ علی کے کاندھوں پہ سوار ہو جاتے اور آپ بتوں کو توڑ دیتے۔ تو وہی جملہ حضور نے فرمایا کہ جس کا نام اللہ علی رکھے میں اسے پست کیسے کروں۔ ایک لفظ ہے عاقلہ، ایک ہے عقیلہ۔ عاقلہ اس خاتون کو کہا جاتا ہے کہ عقل و دانش کبھی اس کا ساتھ دے کبھی ساتھ نہ دے۔ عقیلہ بنی ہاشم اسے کہا جاتا ہے کہ کسی حال میں عقل و دانش اس کا دامن نہ چھوڑے۔ تو جو فرمانے تو علی کا علی نام رکھا اللہ نے، عالم الغیب ذات نے نام بھی علی۔ اب شاہ صاحب تشریف فرمایا ہے، بزرگان آپ بھی پڑھے لکھے احباب میرے سامنے ہیں، میرے پاس وضاحت کا وقت نہیں ہے بھائی، خدا کے لیے شعر پڑھنے چلا ہوں، مل جا رہا ہے، لیکن اس شعر کو صحیح سمجھنا، اگر کوئی آپ گڑبڑ سمجھنے میں آپ نے کی تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ علی مولا کے نام کا معجزہ یہ ہے کہ 1400 سال سے ناصبین و مقصرین علی کی ذات میں کمی نہ نکال سکے۔ اور اب میں شعر پڑھنے چلا ہوں، سمجھ کے بولنا میرے ساتھ۔ کسی شاعر نے کہا کہ غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی، علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی، علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا۔ غلط دیکھنے والوں نے بڑھا تو دیا علی کو، مشرک ہو گئے، لیکن علی کی ذات میں اب اس سینس میں لے، میرے جملے کو ختم ہوگی میری تقریب، اب اس سینس میں لے میرے اس جملے کو، کتنا مشکل ہے حسین کے لیے اس باپ کا ثبوت بیٹا بننا جس باپ کا نام علی ہے۔ باپ نے کمالات کی کوئی حد چھوڑی ہو تو بیٹا قدم بڑھائے، اور جس کے باپ کا نام ہی علی ہو تو بیٹا ثبوت بنے تو کیسے۔ نتیجہ دے رہا ہوں ایک گھنٹے کی طرف، کتنا مشکل ہے حسین کے لیے اس نانا کا ثبوت نواسا بننا جس نانا کا نام مصطفیٰ ہے۔ کتنا مشکل ہے حسین کے لیے اس ماں کا ثبوت بیٹا بننا جس ماں کا نام زہرا ہے۔ کتنا مشکل ہے حسین کے لیے اس بھائی کا ثبوت بھائی بننا جس بھائی کا نام حسن ہے۔ لیکن خدا کی قسم، پھر سنیے کتنا مشکل ہے حسین کے لیے پیغمبر جیسے نانا کا ثبوت نواسا بننا، لیکن خدا کی قسم اور عظمت مصطفیٰ کی قسم حسن نے نسب کے سامنے اپنے آپ کو اس انداز میں پیش کیا کہ پورے نسب کو آگے بڑھ کے حسب کو گلے لگا کے کہنا پڑا حسب مجھ سے ہے، میں حسب سے۔ ختم ہوگی میری تقریر۔ میرے مولا حسین نے ثبوت بیٹا ہونا ثابت کر دیا۔ میری دعا ہے اللہ ہم سب کو لے جائے کربلا۔ ابھی 1 مہینہ ہوا ہے میں کربلا سے ہو کے آیا، زہرا کے لال نے مجھے خصوصی طور پہ بلایا۔ خصوصی طور پہ بلایا کیسے؟ میں ایران گیا زیارات کے لیے، وہاں میرا بیٹا ہوتا ہے، میں بیٹے سے ملنے گیا۔ دعا تو ہر نماز میں مانگتے تھے، اللہم ارزقنا زیارت بیت الحرام و زیارت الحسین علیہ السلام۔
دل میں حسرت بھی تھی، ہر مجلس میں دعا مانگتے ہیں، لیکن میں اتفاقاً مجھے بیٹے نے بلایا کہ بابا آپ آئیں، مل بھی جائیں، زیارات بھی کریں، تو میں گیا تھا۔ لیکن ٹھیک 10 دن کے بعد میرے بیٹے نے مجھے نہیں بتایا، میرے پاسپورٹ بھیجا کسی سالار کو، سرگودا کا قافلہ تھا، 10ویں دن وہ سالار قافلے سمیت قم پہنچ گیا۔ اگلے دن میرے بیٹے نے کہا کہ بلا بابا آپ کربلا کی تیاری کریں۔ میں کربلا پہنچ گیا، میری دعا ہے اللہ آپ کو لے جائے کربلا، کربلا کے زائرین بیٹھے ہوں گے، اللہ آپ کو پھر کربلا لے جائے۔ جب جائیں نا کربلا، ثبوت بیٹا ہونے کی سند ضرور جا کے دیکھنا۔ باب قبلہ کی طرف سے، باب قبلہ اس طرف نماز پڑھی جاتی ہے، باب قبلہ کی طرف سے جب آپ اندر داخل ہونا تو میرے مولا حسین تحت القبہ، جہاں میرے مولا حسین کی قبر ہے نا، تحت القبہ جب آپ اندر جانے لگیں تو اندر داخل ہونے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رکیں، ذرا سر اٹھا کے دیکھنا، وہاں آج بھی آپ کو 1400 سال کے بعد ثبوت بیٹا ہونے کی سند سنہری حروف میں لکھی ہوئی نظر آئے گی۔ کیا؟ وقالا سید القونین الحسین منی وانا من الحسین۔ نانا کو کہنا پڑا میں حسین سے، یہ ثبوت بیٹا ہونے کی سند۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ جن سے منصوبات کا دن ہے، بہن کو بھائی سے بڑا پیار تھا۔ میں نے بزرگان سے سنا، بعض کتابوں میں پڑھا، اتنا پیار تھا اپنے بھائی کے ساتھ۔ سیدہ کی تعظیم کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے تھے، ہے نا؟ آپ نے سنا سیدہ کی تعظیم کے لیے حضور، یہ ذاتی مقام و مرتبہ، ورنہ یہ سنت اگر نبی کی ہوتی تو ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا، لیکن سنت نہیں ہے، صرف پیغمبر اپنی شہزادی کے لیے کھڑا ہوتے تھے، اور بیٹی سمجھ کے نہیں، بلکہ بیوی کا ذاتی مقام اس قدر بلند تھا۔ حضور سید الانبیاء تھے، سیدہ سیدۃ النساء العالمین تھی، ایک سردار دوسرے سردار کی تعظیم کے لیے اٹھتا تھا، بی بی کا ذاتی مقام اس قدر بلند تھا۔ اور اگلے مقام پہ ملتا ہے کہ جناب میرے مولا حسن مجتبی، میرے مولا حسین تلاوت قرآن کر رہے ہوتے اور امام حسن مجتبی تشریف لے آتے۔ روایت میں تمت الصحابہ میں ہی میں نے پڑھا ہے، مولا حسین قرآن بند کر دیتے اور اپنے بھائی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور اسی کتاب میں نے پڑھا کہ مولا حسن مجتبی اگر تلاوت قرآن کر رہے ہوتے اور سیدہ زینب تشریف لے آتی، مولا حسن مجتبی یا مولا حسین جب قرآن پڑھ رہے ہوتے اور بی بی تشریف لاتی تو مولا حسن و حسین تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ تعظیم اتنا پیار تھا۔ میں نے خالد بزرگوار سے سنا کہ جب میرے مولا امیر نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا نکاح پڑھایا تھا نا حضرت عبداللہ کے ساتھ، تو نکاح میں ایک شرط رکھی تھی کہ عبداللہ جب کبھی دین کی خاطر حسین وطن چھوڑے گا تو بہن کو ساتھ جانے سے منع نہیں کرے گا، اور دن میں کم از کم ایک مرتبہ زینب کو اجازت ہوگی بھائی حسین سے ملنے کی۔ اور یہی وجہ، یہ رجب کا مہینہ ہے، 15 رجب ہے، 28 رجب بھی آ رہی ہے، موقع کی مناسبت سے چند جملے عرض کر دوں، بی بی کے چند درد آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام نے تیاری کی نا، دربار سے، ولید کے دربار سے واپس آئے اور بی بی انتظار میں تھی، کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا بہن اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، میں نانا کا وطن چھوڑنے چلا ہوں۔ اور امام نے اپنے اقربا کو جمع کیا اور کہا کون ہے دین کو بچانے کے لیے اس مشن میں میرا ساتھ دے؟ سب سے پہلے سید سجاد آگے بڑھے، کہا بابا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ یہ میں نے ایک عالم بزرگوار سے سنا، انتقال فرما گئے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، فرماتے ہیں کہ میرے مولا نے فرمایا سجاد بیٹا جہاد 2 ہیں، کون سا جہاد کرے گا؟ کہ بابا ارشاد فرمائے، کہ بیٹا ایک جہاد اکبر ہے، ایک جہاد اصغر ہے۔ کہا بابا ارشاد فرمائے، کہا بیٹا میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا دریا کے کنارے سو جانا،
یہ جہاد اصغر ہے۔ امام سجاد سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بابا جہاد اکبر کیا ہے؟ کہ ننگے سر ماؤں بہنوں کے ساتھ کبھی اس بازار کبھی اس دربار جانا سجاد یہ جہاد اکبر ہے۔ میرے مولا سجاد عرض کرتے ہیں بابا میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں، جو بڑا جہاد ہے وہ میرے حوالے کرو۔ شام جانے، پھپھیاں جانے، سجاد جانے۔ عزاداروں دوسرے مقام پہ جناب زینب سلام اللہ علیہ آگے بڑھی، بھیا میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ امام فرماتے ہیں میں بانی شریعت کا بیٹا ہوں، آپ بانی شریعت کی نواسی ہیں، میرے نانا کی شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگرچہ میرے بابا نے نکاح میں لکھوایا لیکن شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک شوہر اجازت نہ دے اس کی زوجہ گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی ہے، چاہے وہ امام کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو۔ جب تک تجھے عبداللہ اجازت نہیں دیں گے میں ساتھ لے کے نہیں جاؤں گی۔ اگلے جملے میرے نہیں ہیں، علامہ صابر حسین نقوی مرحوم کے جملے ہیں، عظیم عالم عظیم خطیب تھے، قبلہ کے جملے ہیں کہ بی بی نے سنا، سیدھی اپنے گھر میں تشریف لائی اور خاک نشیں ہو گئی ابو تراب کی بیٹی۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب عبداللہ تشریف لائے، خاک نشیں دیکھا ابو تراب کی بیٹی کو اور آگے بڑھ کے پوچھا اے میرے امام کی بیٹی آپ خاک نشیں کیوں ہیں؟ یہ حالت کیا بنا رکھی ہے؟ بی بی رو کے فرماتی ہیں ابن ام یعنی چچا زاد ابن ام آپ جانتے ہیں کہ میرے بھائی حسین کا ارادہ کربلا کے عراق کے لیے مصمم ہو گیا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مجھے حسین سے محبت کتنی ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت نہ دی تو ادھر میرے بھائی کا قافلہ نکلے گا، ادھر زینب کا جنازہ نکلے گا۔ سنا حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میرے امام کی بیٹی میں نے کب منع کیا ہے، ضرور جاؤ، اور یہ تم کسی غریب گھرانے کی بہو تو ہو نہیں، جعفر طیار کی بہو ہو، یہ میرا بڑا گھر موجود ہے، جو چاہو اٹھا کے لے جاؤ۔ قبلہ فرماتے ہیں صاحب نبی صاحب کا جملہ ہے بھرے گھر سے اگر جناب زینب نے اٹھائی تو صرف ماں کی چادر۔ اور جب بی بی نکلنے لگی تو جناب عبداللہ نے اون و محمد کو بلایا، شہزادوں کو بلایا اور کہا میرے امام کی بیٹی دشمن زمانہ ہے، پر آشوب وقت ہے، اگر دوران سفر میرے امام پہ کوئی مشکل وقت آ جائے ایک بیٹے کو میری طرف سے صدقہ کر دینا، ایک بیٹے کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔ عزاداروں شہزادے ساتھ ملائے۔ علامہ نقوی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے اس کے علاوہ 4 کنیزیں حضرت عبداللہ نے خدمت کے لیے جناب زینب کے ساتھ کی تھی، 4 کنیزیں۔ میں نے یہ روایت نہیں پڑھی ہے، میں نے علامہ صابر نقوی مرحوم کی موجود ہے مجالس نیٹ پر، آپ سن سکتے ہیں۔ قبلہ نے فرمایا 4 کنیزیں خدمت کے لیے حضرت عبداللہ نے ساتھ ملائی تھی۔ ماتم کا جملہ ہے، اگر آپ کر سکو بی بی کا دکھ بیان کر رہا ہوں۔ عزاداروں قبلہ فرماتے ہیں شام غریبہ تک ان کنیزوں کا ذکر موجود ہے، شام غریبہ کے بعد تاریخ ان کنیزوں کے ذکر سے خاموش ہے۔ اور جب علماء سے پوچھا گیا شام غریبہ کے بعد ان کنیزوں کا کیا ہوا، علماء لکھتے ہیں شام غریبہ کے بعد جب ان کنیزوں نے دیکھا نا کہ شمر نے نیزے کے ساتھ زینب کی چادر کو اتارا تو وہ بیویاں زمین پہ ٹکرے مار مار کے مر گئی۔ ارے وہ بی بی جسے بابا سے شرم آتی، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور شام غریبہ وہ ہے جس نے بی بی کے مسائل میں اور اضافہ کیا۔ علامہ حسین بخش فرماتے ہیں شام غریبہ میں ان ملونوں نے چاروں طرف سے خیموں کو آگ لگائی، آگ کا لگنا تھا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ اس خیمے میں آئی۔ میں بی بی کے چندک بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، بی بی کی شہادت کے حالات کوئی بہت تفصیل سے نہیں ملتے ہیں سوائے 2-3 جملوں کے، تو بی بی کے دکھ اور درد آپ کو سنا رہا ہوں۔ عزاداروں چاروں طرف سے خیموں کو آگ لگائی، آگ کا لگنا تھا۔ بی بی اس خیمے میں آئی جس خیمے میں سید سجاد
مسلط خدا بندی سے غشی کے عالم میں تھے، بی بی نے آ کے کاندھا ہلایا، فرماتے اٹھو میرے زمانے کی حجت، پھوپھی مسئلہ پوچھنے آئی ہے۔ اور سید سجاد کے درد یاد کر کے رونے والا ماتمی عزادار، آپ کے مولا سجاد کا سب سے بڑا درد یہ ہے کہ تاج ولایت سر پہ رکھنے کے بعد پہلا مسئلہ پوچھنے والی زینب، مسئلہ کیا ہے؟ سجاد بتا ہم جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ میں نے آغا طالب علم زمانہ تھا، جامعہ منصر لاہور میں پڑھتا تھا، ماڈل ٹاؤن ای بلاک میں علامہ نکن علیہ الرحمہ کا خطاب تھا، مجتہد تھے لکھنؤ کے، علامہ نکن کا خطاب تھا، میں اس مجلس موجود تھا، میں نے اپنے کانوں سے جملے سنے۔ قبلہ فرماتے ہیں سوچو عزادارو، یہ کون بی بی ہے جو مسئلہ پوچھ رہی ہے؟ یہ عالمہ غیر معلمہ ہے، امام کی بیٹی ہے، 2 اماموں کی بہن ہے، سید سجاد کی پھوپھی ہے، باقر کی دادی ہے۔ فرماتے میرے جیسے مولانا کو مسئلے کا پتہ ہے، علی کی بیٹی نہیں جانتی تھی؟ فرمایا جانتی تھی۔ پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ سجاد زمانے کا اولی الامر ہے۔ اللہ کرے میں لفظ سمجھا دوں، سمجھ آ گیا تو مصلی پر بھی عبادت ہو جائے گی۔ علامہ نکن علیہ الرحمہ کے جملے ہیں، فرماتے بی بی جانتی تھی، لیکن پوچھا اس لیے کہ سجاد زمانے کی حجت ہے، زمانے کا اولی الامر ہے۔ سیدزادی کے سامنے 2 راستے تھے، یا جل کے مر جائے یا باہر نکل جائے۔ علی کی بیٹی کے لیے جل کے مرنا آسان تھا، یہ جملہ ہے قبلہ کا، بطول شادی کے لیے جل کے مرنا آسان تھا، باہر نکلنا مشکل تھا۔ پوچھا اس لیے سجاد میرے زمانے کا امام ہے، بی بی کا امام بھی تو سید سجاد تھے نا۔ پوچھا اس لیے کہ شاید شریعت میں کوئی جل مرنے کی گنجائش نکالا ہے، اور میں بیویوں کو لے کے جل کے مر جاؤں، خیموں سے باہر نہ نکلوں۔ لیکن امام نے شریعت کا حکم جاری کیا، اور بی بی نے مسئلہ پوچھ کر شریعت کی عظمت کو بیان کیا کہ جب 2 راستے ہوں، ایک آسان ہو ایک مشکل راستہ ہو، تو دیکھو میرے نانا کی شریعت کیا کہتی ہے۔ امام نے شریعت کا حکم جاری کیا، پھوپھی اماں تیرے نانے کی شریعت کا حکم یہ ہے کہ خیموں سے باہر نکل جاؤ۔ مجھے میرے مولا کے ذاکرین کی وہ تشبیہ بڑی پسند ہے جو فرمایا کرتے ہیں کہ سیداتیاں بچوں کو لے کے خیموں سے یوں باہر نکلی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے، دانے بکھر جاتے ہیں، کسی بچے کا منہ کسی طرف، کسی بچے کا منہ، اور بچوں کو سنبھالنے کے بعد بھائی کی امانت یاد آئی۔ بی بی نے اس خیمے کا رخ کیا جس خیمے میں سید سجاد تھے۔ قبلہ نقوی صاحب کا جملہ ہے کہ سید سجاد کے خیمے کی طرف بی بی نے رخ کیا۔ حمید راوی ہے، میں نے ایک پردہ دار بی بی کو چلتے ہوئے خیمے کی طرف جاتے دیکھا، میرے دل میں رحم پیدا ہوا، یہ پردہ دار ہے، آگ زیادہ ہے۔ میں آگے بڑھا، میں نے سر چکا کے کہا بی بی اگر آپ کی خیمے میں کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے مجھے حکم دو، میں اٹھا کے لاتا ہوں، آپ پردہ دار ہو، آگ زیادہ ہے۔ بی بی فرماتی اللہ کرے میں لفظ سمجھا دوں، بی بی فرماتی حمید اس خیمے میں میرے حسین کی امانت سید سجاد، محافظہ امامت ہے جناب زینب، محافظہ امامت ہے جناب زینب، اس خیمے میں میرے مولا میرے بھائی حسین کی امانت سید سجاد ہے، اگر تو اٹھا کے لائے نا تو میں تیری جنت کی شامل ہوں۔ ماتم کا جملہ زیادہ جنت کے نام آیا، امین 2 قدم پیچھے آتا، سر کو جھکا کے کہتا ہے بی بی آپ تو میری جنت کی ضمانت دیتی ہیں، آپ علی کی بیٹی زینب تو۔ بی بی کی چیخ نکل گئی، حمید میں علی کی گئی اور بیٹی زینب، اور میرے بھائی مارے گئے، میری چادر لٹ گئی، میرے خیمے جل گئے۔ عزادر و حمید کہتا ہے میں آگے بڑھا تاکہ سید سجاد کو لے کے آؤں، لیکن آگ کی تپش اس قدر زیادہ تھی اور آگ خیمے تک پہنچ چکی تھی، اگرچہ میں مرد تھا میری ہمت نہ ہوئی، میں واپس پلٹا، میں نے سر کو جھکا کے کہا بی بی آگ زیادہ ہے، میں آگے جا نہیں سکتا، کہ سیدزادی نے رو کے کہا حمید تیرا لگتا جو کچھ نہیں، اور میرے دل سے پوچھ میرے حسین کی امانت۔ حمید کہتا بی بی نے دونوں سر پہ رکھ کے کہا اللہ اکبر، اور سیدزادی نے چلتے ہوئے خیمے میں اپنے آپ کو داخل کیا۔ حمید کہتا میں مر جاتا یہ منظر نہ دیکھتا۔ تھوڑی دیر کے بعد قیامت کا منظر تھا جب سیدزادی خیمے سے باہر نکلی، پشت پہ سید سجاد،
بی بی کا رخ مقتل کی طرف پھر گیا. بھیا آپ نے شہیدوں کی لاشوں کو اٹھایا. دیکھ تیری بہن تیرا سجاد لا رہی ہے. اور عزادارو اس بی بی نے پھر قید گزاری. اس بی بی نے مختلف روایات ہیں, ایک سال کی روایت بھی ہے, چند دنوں کی روایت بھی ہے. قید گزاری بی بی نے. ایک جملہ مصائب کا ہے, بی بی کا دکھ کا جملہ ہے. ایک دن دروغہ سیدھے سجاد سے کہتے ہیں قیدی جب میں آدھ رات کے ٹائم زندان کا دروازہ بند کرنے لگوں نا تو آپ ذرا بیویوں کو کہہ لیا کیجئے کوئی بی بی زندان سے باہر نہ رہ جائے. امام فرماتے ہیں دروغہ جو ان بیویوں کی عصمت سے واقف نہیں ہے, یہ عصمت ماں بیویاں ہیں کہ وہ بیویاں ہیں جن کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا, جو آج رات کو نانا کے روزے پہ جانے کی عادت. جب تیرا دل چاہے تو زندان کا دروازہ بند کر لیا کر. وہ کہتے ہیں نہیں قیدی. امام فرماتے تو اتنی ضد کیوں کرتا ہے؟ اب ماتم کا جملہ آزادار. دروغہ رو کے کہتے ہیں قیدی جب میں آدھ رات کے ٹائم زندان کا دروازہ بند کر لیتا ہوں, آدھ رات کے بعد میں دیکھتا ہوں زندان سے باہر ایک کالے برقے والی بیوی جو کبھی حسین حسین کر کے روتی ہے, کبھی زینب زینب کر کے بیان کرتی ہے. امام فرماتے ہیں دروغہ وہ بیوی ہم قیدیوں میں سے نہیں, ارے وہ تو میری ماں زہرا. عزادارو قید گزارنے کے بعد بھائی کا چہلم بنانے زینب آئی کربلا میں. ایک جملہ میں کہوں گا بی بی کے دکھوں کا ایک جملہ, بھائی کی قبر کو گلے لگایا. بھیا مبارک ہو آپ نے کربلا فتح کیا, بہن شام فتح کر کے آ رہی ہے. جو بی بی کے مسائل سن کے رونے کے عادی ہونا, میں درد والا جملہ بی بی فرماتی, یہ میرے جملے نہیں علامہ اعظم سمزیدی صاحب کی بلا کے جملے ہیں. فرماتے ہیں کہا بھیا جہاں تو نے بھی کیا, جہاں تیری بہن نے بھی کیا, بھیا تو مرد تھا, تیرے ساتھ فوج مردوں کی تھی, میں زہرا زادی میرے ساتھ فوج یتیموں کی تھی. بھیا تو مرد تھا, تیری جنگ مردوں کے ساتھ تھی, میں زہرا زادی میری جنگ شام کے بغیرتوں کے ساتھ تھی. بھیا تو دشمن کے گھر سے باہر لڑا, میں دشمن کو گھر میں شکست دے کے آ رہی ہوں. بھیا اگر کوئی دین کی خاطر اور شام ہو تو زینب زندہ ہے. چند دن کربلا میں رہے, میں نے جملے بی بی کے مسائل کے دو اور بھی عرض کرنا ہے. پھر مدینہ پہنچے, مدینہ کے میں نے واپسی کے مسائل نہیں پڑھنا, بی بی کے دکھ بیان کرنا ہے. اطلاع ملی, سادات آ گئے, قید گزار کے سادات آ گئے. ایک دیہاتی عورت ایک کسی دور دراز علاقے سے سفر کر کے آتی ہے, بی بی کے سامنے آ کے بیٹھ جاتی ہے اور عرض کرتی ہے بی بی آپ واقع کربلا کی چشمدید گواہ ہیں, ذرا بتائیں کربلا میں آپ پہ کیسے مصیبت آئی. ام المصائب کی زبان سے سنو گے مصائب کے جملے. ام المصائب بی بی مصائب پڑھنے والی ہو تو کتنا بڑا کریا ہوگا, کتنا بڑا مصائب ہوگا. بی بی نے جملہ مصائب کو خلاصہ کر دیا. ام المصائب بی بی نے فرماتی ہیں اے بی بی میدان کربلا میں ہمارے اوپر ایسے مصیبتیں آئیں, ایک مصیبت ہم پہ نازل ہوتی تھی ابھی ہم اس سے فارغ نہیں ہوتی تھی, جب دوسری مصیبت آتی ہمیں پہلی بھول جاتی. پتہ نہیں شاید میں سمجھا نہ سکوں. بی بی فرماتی ہے جب حبیب کا لاشا آیا مجھے جان بھول گیا, جب اکبر کا لاشا آیا مجھے حبیب بھول گیا, جب اصغر کی ننھی لاش آئی مجھے اکبر بھول گیا, جب عباس کے بازو کٹے مجھے قاسم بھول گیا, اور جب میرا مانگ آیا تیرا ضربہ سے ذبح ہونے لگا مجھے اصغر و عباس بھول گئے, اور جب شمر نے نیزے کے ساتھ میری جانوں کو اتارا مجھے حسین بھول گیا. میں نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا واہ جاوا واہ جاوا. آخری جملہ زادارو, اور بیویوں میں بی بی کا تابوت برآمد ہو جائے گا. اس بی بی نے اتنے مسائل بیان کیے, اور دین کی خاطر جب دوبارہ قید ہو کے گئی نا, میں نے بعض بزرگان سے یہ جملے سنے ہیں. بی بی گئی, بعض بزرگان بیان کرتے ہیں کہ شام میں ایک درخت تھا جسے تغر کہا جاتا ہے, جس کے ساتھ میرے مولا حسین کے سر والی سانگ کو نیزے کو لٹکایا گیا تھا, اور اس
میرے مولا کے امام حسین کے سر کا معجزہ یہ تھا کہ وہاں سے خون نکلتا تھا۔ آج آپ جائیں کوفہ میں جائیں، مسجد ہے ایک مسجد جس میں وہ پتھر کو جہاں میرے مولا حسین کے سر کو رکھا گیا آج بھی عاشور کے دن خون نکلتا ہے۔ شام میں بھی ایک ایسی جگہ جہاں مولا حسین کے سر کو پتھر پہ رکھا گیا عاشور کے دن خون وہاں سے جاری ہوتا ہے، تو اس سے خون نکلتا تھا۔ بی بی نے دیکھا کہ پرندے آتے ہیں، پر مارتے ہیں، زمین پہ گرتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ بی بی نے بیان کرنا شروع کیے، بھائی کے دکھ بیان کرنا شروع کیے کہ ایک ملعون کے ہاتھ میں بیلچا تھا، اس نے وار کیا، رسول ذاتی زمین پہ گری، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے مولا سید سجاد نے غسل کے جناب فضا نے غسل دیا، مخدرات نے غسل دیا، کفن پہنایا گیا، پتہ نہیں پردیس میں کفن کیسے پہنایا ہوگا۔ سید سجاد نے اسد آخری جملہ جنازہ تیار ہوا۔ میں کہوں گا بی بی خوش نصیب ہو حسین کی بہن، خوش نصیب ہو پردیس میں شہادت ہوئی لیکن غسل تو ملا، جنازہ تو معصوم بیٹے نے پڑھایا، لیکن ہائے وہ آپ کا غریب بھائی حسین جس کو کوئی غسل دینے والا نہیں تھا، کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا، بیٹا موجود تھا لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں تھی۔ اور مولا سجاد فرماتے جب میں نے پھوپھی کو قبر میں اتارا تو پھوپھی کے آواز سنی، رونے کی آواز سنی، اور جب میں نے بندے کفن کھولے تو آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ میں نے کہا پھوپھی اماں وہ کون سا درد ہے جو قبر میں رلا رہا ہے؟ آواز آئی بیٹا سجاد درد یہ ہے کہ بھائی کو رونے کا حق تھا میں ادا نہ کر سکا۔ سيعلم الذين سيئات قلبي ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔